پھر دو نمبر ہی مت کرو، ایک طرف کہتے ہو اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، دوسری طرف کہتے ہو ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. ابے پھر قادیانیوں میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا دیوبندیوں میں؟ عجیب سی حساب کتاب میری کھوپڑی سے سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر آپ بولے کلمہ پڑھایا تو کافر ہے نا، یہ بیچ میں کیوں اٹکے ہوئے ہو؟ مرزا غلام احمد نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، خواب میں نہیں بلکہ جاگتی حالت میں، ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہ سمجھے ہم اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں. تو اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے واقعی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، مولانا اشرف تھانوی بھی کافر، اور جو اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ان کو اپنا شیخ و مرشد بھی کہے، جیسے میرے تو وہ پردادا پیر ہے، میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب، ان کے شیخ مولانا عبد الغنی پھولپوری صاحب، ان کے شیخ مولانا اشرف تھانوی صاحب، میرے پردادا پیر ہے مولانا تھانوی. میں تو ان کو عقیدت بہت عقیدت رکھتا ہوں، مجھے تو بچپن میں ان کی کتابیں پڑھ کے جو موٹیویشن ملی، جو علم ملا، وہ کسی کی کتاب پڑھنے سے نہیں ملا. خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنی کتابوں کی جلدیں آپ اپنے گھر میں رکھو، اس میں جو علم کا خزانہ ہے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، جو قرآن و سنت سے جو انہوں نے مستنبط کی یہ چیزیں. میں تو ان کو بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا بزرگ سمجھتا ہوں. تو میں پھر اسلام سے خارج ہوں میرے بھائی کہ ایک آدمی اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہا ہے اور میں اس کو صرف عام مسلمان نہیں بلکہ اللہ کا ولی مان رہا ہوں. اور میں جیسا ہوں، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب یہی کرتے، ان کے بارے میں یہی عقیدہ کہ بہت بڑے بڑے بزرگ تھے وہ، تو وہ سارے اسلام سے خارج ہونے چاہیے، ان سب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہونی چاہیے. لیکن عجیب بات ہے یار، ایک طرف آپ کو کہتے ہو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا اور دوسری طرف کہتے ہو ہم وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو مرزا میں اور ان میں کیا فرق ہے بھائی؟ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں اصل میں ہم کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، احتیاط کرتے ہیں، تو مرزا کے بارے میں بھی احتیاط کر لو نا، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی کیا کر لو احتیاط. اگر آپ کہتے ہو اس کے بارے میں احتیاط اس لیے نہیں کرتے کہ کورٹ نے اس کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے، اس کا مطلب اگر کورٹ قادیانیوں کو کافر قرار نہ دیتی تو پھر آپ کی نظر میں وہ کیا تھے؟ یعنی کافر بنانا نہ بنانے کا رائٹ کورٹ کے پاس آ گیا ہے کیا؟ آج کورٹ کہتے ہیں عیسائی مسلم ہے تو مسلمان مان لیں گے کیا اس کو؟ اور اگر آپ کہتے ہو نہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی میں اور مولانا تھانوی کے کلمہ پڑھانے میں فرق تھا، تو وہ فرق پھر آپ کے ذمہ ہے. آپ کہتے ہو نا وہ فرق تھا جس کی وجہ سے ان کو ہم کافر کہتے ہیں اور ان کو ہم کافر نہیں کہتے، تو وہ کیا فرق ہے وہ آپ پھر بتا دیں. دونوں کے کلمہ پڑھانے میں فرق کیا ہے تو پھر آپ ایکسپلین کر دیں. جب آپ اگر ہو سکتا ہے آپ جو ایکسپلین کریں وہ بالکل صحیح ہو، اور لوگ کہیں پھر تو گلی ختم ہو گئی بھائی جب آپ یہ تعویل کر رہے ہیں تو